کے ولی تھے, اللہ سے منواتے تھے. گجرانوالہ میں ایک درویش تھے, 1874 میں ان کا وصال ہوا تھا, میاں غلام رسول صاحب. میرے سفر ہوتے رہتے ہیں زندگی میں, پہلا نہیں. ابھی میرا جو صبر میں سفر ہوا تھا, تاشکند کا, بخارا کا, سمرکند کا, کھیوا کا, اور پھر اگلی پٹی چلی فرغانہ, اندی جان جہاں کا بابر تھا بادشاہ, جو مغلیہ دور کا بانی تھا بادشاہ, اندی جان, مرغیلان اگلا شہر, انجیر اگلا شہر, اور فرغانہ کے بعد کوکند. یہ سارے سفر زندگی کے. آپ سے ایک درخواست, میں جب بھی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں, میں حضرت کعب بن احبار کے ہاں حلب یا ہومس, شام میں امن آ گیا اس وقت بمباری, میں ان کے کعب بن احبار کے مزار پہ گیا, اور وہ ہیں جنہوں نے ایک دعا بتائی ہے, اور جن کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں, وہ الفاظ اگر وہ بیان نہ کرتے تو میری جرات نہ ہوتی میں الفاظ بیان کروں. مقام ادب ہے. فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا, یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے. اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے میں نہ کہتا. اتنی طاقتور دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن برا ولا فاجرا باسماء اللہ الحسنی معلمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع. زیر زبر کی میری غلطی ہو سکتی, پڑھیں تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا. یہ طاقتور دعا ہے. الفاظ ہر ولی, ہر غوث, ہر قطب, ہر درویش, اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھ کوئی نظام رکھتا ہے دشمن کو بے ہتھیار کرنے کا, کہ اس کی ہر چیز سلب کرنے کا, اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا, کہ دشمن کے یہ وار ایک زہری وار ہے, لاٹھی کی شکل میں, خنجر, تلوار, تھپڑ, ہاتھ پکڑنا, مارنا, گولی, ایک یہ وار ہے ظاہری وار. میں نے آپ عرض کیا نا, دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں, میرے پاس بم پروف گاڑی ہے, بم پروف گھر ہے, ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا, ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا, کچھ چیز اثر نہیں کرتی. آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں, پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں, ہماری حفاظت نہیں ہے, ہم سب غیر محفوظ ہیں, سب غیر محفوظ, ہماری کوئی حفاظت نہیں. کیوں؟ جو جادو ہے, جنات ہے, نظر بد ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, ان کے لیے راستے ہوتے ہیں. چلو شیشے کا گھر اور کیبن ہے, اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے, نہیں رکھا جاتا. بندہ کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا. شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے. تو اس میں جادو, جنات, نظر بد, یہ چیزیں جس کو ہم ہوائی چیزیں ہیں, اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں. یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی, یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی. اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں, پریشانیوں, دکھوں, تکلیفوں, ناکامیوں, مسائل میں مبتلا ہو جاتا. ساری چیزوں کے باوجود, روگوں, پریشانیوں, تکلیفوں, حالات میں مبتلا ہو جاتا. ایک اور واقعہ یاد آیا, آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی. میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی, شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا, طارق ایک کتمیر مجھے اذیت دے رہا, ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے, اس کا کوئی حل کر. وہ عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا, اس کے عمل سلب کر لیے تھے, اور اس نے چیلنج کیا تھا, میں یہ کروں گا. مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے. سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا, اس کے جو عمل تھے نا سلب کر لیے سارے. جب عمل سلب کر لیے, اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ بندوق ہے, اندر گولیاں نہیں ہے, چیمبر نہیں ہے صحیح, بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے, پر بندوق تو اندر سے خالی ہے. یا کہاروں کا پانی میں استعمال. آج ایک اور عمل بتاتا ہوں, اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, اگر میرا حافظہ یہ زندگی میں. آپ کو ایک عمل بتایا تھا, روحانی غسل. جاگ رہے کچھ لوگ ایسے ہیں, میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا, پکے ہو گئے ان کے چہرے پکے ہو گئے. پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں, آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ سو رہی ہوتی. کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے, شکلیں مبارک یاد ہو گئی. ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو, روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا. بسم اللہ 5 سوتے پڑھ کے باہر پڑھیں, بیت الخلاء میں نہیں, اندر نہیں. تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں, دل ہی دل میں, زبان سے نہیں. اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے, یہ بات غور سے سنیے. فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ. اگلی بات یہ ہے کہ فقہا, علماء, محدثین, مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے, کیونکہ میں عالم نہیں ہوں, مفتی نہیں ہوں, میں صوفی فقیر ہوں, اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا, اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا, پورا مجمع پھسلے گا. اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں, ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں,
پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے ایک نمبر ہونے کا. وہ موت بتائے گی میں ایک نمبر تھا یا دو نمبر تھا، مخلص تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، وہ موت بتائے گی. اللہ خاتمہ ایمان پہ کر لے. بیت الخلاء میں بیت الخلاء کی دعا نہاتے ہوئے، یہ روحانی غسل ہے، زبان سے نہیں دل سے. آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر کہیں زبان سے نہیں. مجتہدین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں. آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا زندگی میں، کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح یا کہارو زبان سے نہیں نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے. یہ غسل کریں. اچھا آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا، یاد ہی نہیں رہا. کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں. جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. آپ جب بھی غسل کریں، جب بھی غسل کریں، جب بھی غسل کریں، جیسے وضو کی دعا، اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ. اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. مجھے دنیا نے، ابھی مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے، موت تک اس کی قسطیں بھرتے بھرتے زندگی گزر جاتی ہے. اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیر سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے. آپ بھی آئیں. میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا. بڑا گھر پایا. یہ بھی وضو کے دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں. اچھا ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں، بسم اللہ والحمدللہ. اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے 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 تھک جائیں گے. اتنی نیکی. آپ خود سوچیں، پتہ نہیں کتنے 70,000، کتنا 1,00,000، کتنے فرشتے ہوں گے، اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے. فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، فرشتے کتنی نیکیاں لکھے گا. صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے. آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمدللہ. بس یہ بھی پانی کا عمل ہے، یہ بھی پانی کا عمل. ایک پانی کا عمل اور بتاؤں، بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں. ہاں کتنے لوگ عرب میں، عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے. گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں. یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے. پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور. یہ پانی کے دوران کا عمل ہے. اچھا پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، فرمایا جب پل سے گزرو، یا رب سلم یا رب سلم، یا یہ پل کی دعا ہے، پل سے گزرو. اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور. زمزم کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ہاں اور بتائیں جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں. یہ چھوٹے عمل ہیں، یاد آئے تو ضرور بتائیے گا. یہ چھوٹے عمل ہیں. یا قہارو، چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام. یا لطیفو، چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام. یا ودودو، چاروں کونوں سے حفاظت کا نظام. ایک بابا جی تھے بڑے پرانے، ان کے آج ایک لفظ بتاتا ہوں اچانک یاد آئے. کہنے لگے ایک جگہ بیٹھے تھے، اپنی حفاظت کا نظام ہمیشہ سوچا کرو. پوچھا کیسے؟ فرمایا کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے اور کہاں لگے. کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے کہاں سے لگے. اور پھر کہا لاٹھی تو لگے ہاتھ نظر نہ آئے. یہ ہیں ایسے وار جو وار تو ہو جائیں کرنے والے نظر نہ آئیں. ان واروں کو جادو کا وار، جنات کا وار، نظر بد کا وار، سفلی وار، کالے وار، یہ وہ وار ہیں نظر تو آئے کرنے والے، وار تو نظر آئے پر کرنے والے نظر نہ آئے. اگر کسی کو میری اس بات پہ شک ہے تو انگریزوں کی کتاب اٹھائیں، ہماری اپنی کی سائٹ پہ پڑھی ہے، جادوئی لائبریری کے نام پہ. انگریزوں کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، نظر بد نے کیا حال کیا، ان پہ اوپر کیا وار ہوئے. آپ کو انگریزوں کی کتابیں بولیں گی کہ ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا مانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا جانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا قبول کرتے ہیں اور کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیں پھر پڑھتے ہیں وہ دعا پورے وطن کی سلامتی کی نیت کر کے. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی،
اللہ ناصری اللہ معی اللہ لی وکفا باللہ ولیم کفا باللہ نصیرا. جہاں اسباب بہت ضروری ہیں وہاں دعائیں بھی ہیں. میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا کی. اتنی لمبی دعا, اتنی لمبی دعا. اللہ اپنی مدد بھیج دے. آج یہ مٹھی بھر ہیں, اگر تو نے مدد نہ بھیجی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو. اتنی طاقتور دعا, اتنی طاقتور دعا. یہ دعائیں ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھ رہا. اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت, چھاونیوں کی, ایوانوں کی, کچہریوں کی, گھروں کی, بازاروں کی, بیٹیاں بیٹے, گھر, بوڑھے جوان, آنچل, گلیوں, سب کی حفاظت کی نیت کر کے بہت بڑا مجمع حفاظت کی یہ دعائیں ہیں, حفاظت کے اعمال ہیں. آپ خوش قسمت ہیں, آپ کے منہ سے سب کے لیے خیر نکل رہی, سب کے لیے بھلا نکل رہا. یا قہارو. مجھے حاجی صاحب کیوں یاد آئے جن کی میں تربت پہ گیا اور ان کی محبتیں ایسی ہیں میری سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. حالانکہ میں اس سے پہلے صوفی عبداللہ صاحب کے پاس گیا, نہیں رویا. اس کے بعد میں میاں غلام رسول صاحب کے ہاں رات عشاء کے بعد پہنچا, نہیں رویا. حاجی صاحب کے ساتھ میری محبت, ان کی شفقت تھی. ان کے ساتھ, حاجی صاحب کے ساتھ ایک بابا جی ہوتے تھے, ان سے پوچھیں آپ کا نام, فوراً کہتے میرا نام مقبول موٹا ہے. خود کہہ دیتے بہت موٹا. کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے, پھر سو کے کھاتے تھے, پھر کھاتے تھکتے تھے, پھر کھاتے تھے, پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے تھے, بیت الخلا جاتے تھے, پھر آتے تھے, پھر کھاتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر آتے تھے, پھر کھاتے تھے. شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا, شلوار تھوڑی سی خراب ہو جاتی تھی, پھر وہ لگے اس کو پہن لیتے تھے, پھر قمیض پہن لیتے تھے. کہنے لگے کہ روحانی سفر میں جانا تھا تو سارے درویش فیصل آباد کے تاجر تھے, میرا نام بھی تھا. اس نے کہا سارا زند تو ہنگے کا کھائے گا, اس کو ہم لے جائیں گے, اس کو ساتھ رکھ. انہوں نے کہا ہم اس کو ساتھ. فیصلہ ہو گیا کہ سفر میں یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا. تو کہا کہ پھر میں رات بیٹھا اور میں نے یا قہاروں کا ذکر کیا. میں نے کہا مجھے کر کے دکھائیں. مقبول موٹے نے جناب سیٹ لگائی, آلتی پہلتی ایسے ماری, مار کے نا مجھے خود کر کے دکھا. کیفیت نہیں بھولے گی. حاجی صاحب بیٹھے تھے جن کی تربت پہ گیا, مقبول موٹا بھی مر گیا. اس نے جو کر کے دکھایا نا, کہا میں رات کو بیٹھا عشاء, میں نے کہا اللہ یہ مجھے نہیں لے جاتے. کہا کہ میں نے پڑھا یا قہارو یا قہار یا قہارو یا, اور کہا میں رویا. اور پھر مقبول موٹا رونے لگا. اس کے آنسو بہ رہے تھے, اس کے جذبے تھے, اس کا وجدان, اس کی کیفیات تھی, اس کا درد تھا, اس کی آہی تھی, اس کی سسکیاں تھیں. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی میں بیان نہیں کر سکا. کیوں؟ سن لیں. اب جو کہنے لگا ہوں الفاظ کے ترجمے ہوتے ہیں, کیفیات کے ترجمے نہیں ہوتے. الفاظ کے درد اور جو کیفیات ہوتی ہیں نا اس کے کبھی ترجمے نہیں ہو سکے. بس اس کے اندر ایک غم تھا. کہا میں نے ایسے بیٹھ کے یا قہارو پڑھتا رہا, پتہ نہیں کتنی دیر تک روتا رہا اور اللہ کو کہتا رہا کہ اللہ تو زبردست ہے, اللہ تو طاقتور ہے, اللہ تیرے اندر قوت, طاقت, عزت, عظمت, وقار, شان و شوکت ہے. پتہ نہیں کن دردوں کے ساتھ مشہور پامسٹ گزرے ہیں ایم اے ملک, بہت زیادہ. کچھ عرصہ میرے ذیل علاج رہے. مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ ایک کال کوٹڑی میں موت کے قیدی کے پاس میں گیا. میں نے کہا اپنے ہاتھ کا پرنٹ دے, تیری قسمت کی کون سی لکیر تھی کہ تو صبح پھانسی پہ جانے والا ہے. پتہ ہے مجھ سے کیا کہا؟ کہا صاحب جی میرا ہاتھ ہی کاٹ کے لے جائیں, لکیریں کیا لینی ہے, صبح تو میں نے مر جانا ہے. اس کی وجدان, اس کی کیفیات کیا ہوں, جس کو صبح فجر سے پہلے تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا, اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا. اسی طرح کیا وجدان ہوگا مقبول موٹے کا جب وہ یا قہر پڑھ رہا ہوگا. میں نے تو اس کا تھوڑا سا منظر دیکھا ہے نا, اس نے وہ کر کے دکھایا. جب کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا. پھر سنیں, یہ کر کے دکھایا ہے, کیا لفظ کہہ رہا ہوں, یہ تو کر کے دکھایا تھا. اس نے اپنی کیفیات کو سمیٹا, سنبھالا, کھینچا, بنایا. اور مجھے, اور اس وقت میں میری کیفیات ہیں کہ میں 8-10 الفاظ بول چکا ہوں. اس کے بعد میں نے کہا ہے میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں. کیوں؟ الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے, کیفیات کا ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا. یا قہارو. اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں رات کو روتا رہا, پڑھتا رہا, روتا رہا, پڑھتا رہا, روتا رہا. میں نے پوچھا فتنوں کے جال توڑنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمل کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں کر رہا. کرے اور کتمیر اور فتنوں کے جال نہ ٹوٹے اور وہ جال ان پہ واپس نہ پلٹے. یہ سن کہ مقبول موٹے نے کیسے فیصلے کروائے. دیکھ پھر یہ ہوتے ہیں منوانا, یہ ہوتا ہے منوانا. میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں جو حضرات فتنوں کے جال کو, کتمیر کے فتنوں کے جال کو توڑ رہے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں, انہوں نے اپنے ذمے عمل لگائے ہیں, انہیں اپنے ذمے وظیفے لگائے ہیں یا ان کو عمل وظیفے دیے ہیں, وہ اگر فیصلہ نہیں کروا رہے تو مقبول موٹے سے سیکھیں. لگتا ہے انہیں لگی نہیں, لگتا ہے انہیں لگی نہیں ہے, لگتا ہے انہیں لگی نہیں.
جب لگی نہیں ہوتی پھر کہتا ہے میں عمل کر رہا ہوں. نا عمل کرے اور فیصلے نہ ہوں, عمل کرے اور عرش نہ ہلے, عمل کرے اور نظام عالم میں ہلچل نہ مچے. بس کہا کہ مجھے آج بھی یاد ہے, مقبول موٹا بیٹھا ہے اور یا کہار پڑھ رہا ہے اور اس کے آنسو بہ رہے ہیں. کہ صبح وہی مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے, وہی جو کہتے تھے اس کو ساتھ کیسے رکھیں گے, ادھر کھائے گا ادھر جائے گا, پھر ادھر کھائے گا, ہاں پھر تیسرا کام سو جائے گا. میں نے تو دیکھا کھانا نکالنا پھر سو جانا. وہ بیچارہ بے بس تھا. کچھ لوگ بے بس ہوتے ہیں, یہ وجود اللہ عطا کرتا ہے, کسی کو موٹاپا کسی کو کیسے. ہمارے ایک صاحب تھے, ان کو چین کپی کے ذریعے 500 کلو وزن تھا, قبر میں اتارا, کرینوں چین کپی کے ذریعے قبر میں اتارا. وہ بیچارہ کیا کرے. میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے کہا حکیم صاحب کیا کھائیں گے, ڈیپ فریزر بھرے ہوئے کھانوں سے, اتنا کھا رہا ہے, ختم گیا, کھا رہا ہے ختم. اس کی سائز کی جوتی نہیں ملتی نہیں تھی اس کے سائز کی جوتی, دراز قد تھا, ڈیپ فریزر بھرے ہوئے ہیں, ایک وقت میں ابلے ہوئے انڈے 3 درجن 4 درجن. اس دور میں یہ بوتلوں کے ڈالے ہوتے تھے, ایک 12-24 کا ڈالا پی گیا, دوسرا پی گیا, تیسرا. اس کی قبر میں اس بندے کو زنجیروں اور چین کپی کے ذریعے پورا نظام بنا کے قبر میں اتارا گیا. یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو تسبیح خانے کے جانثار ہیں, جو تسبیح خانے کے مخلص ہیں, جو ابکری اور ابکری کے نظام کے مخلص ہیں. ان کے لیے سبق ہے. مقبول موٹا کہتا میں عمل کر رہا ہوں. کہاں کر رہا ہے تو؟ ہاں تو دعا پڑھ رہا ہے, مانگ نہیں رہا. میں تجھے بتاتا ہوں کہ مقبول موٹے نے دعا کیسے مانگے اور عرشوں سے فیصلے کیسے کروائے تھے, اور دجال کے فتنوں اور اس تار کو پھر کیسے توڑا تھا. میں پوری دنیا میں میرے مخلصین ہیں جنہوں نے اپنے ذمے اعمال لیے ہوں, اور ان کو میں نے اجازتیں دی ہوئی ہیں, جو کر رہے ہیں, چاہے مجھے بتایا یا نہیں بتایا, اجازت ہے, کر رہے ہیں فتنوں کو ختم کرنے اور توڑنے کے لیے. میں تمہیں بتاؤں کہ مقبول موٹے نے ایک رات میں فیصلہ کیسے کروایا. وہ تو مجھے کر کے دکھایا تھا نا, جب کیا ہوگا. مجھے الفاظ بار بار دوہرا رہا ہوں, میری الفاظ کے دراتوں میرے اندر خود ہلچل مچتی ہے. مجھے تو کر کے دکھایا تھا, جب کیا ہوگا پھر کیا ہوگا. صبح ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, منا بھی رہے تھے, کھلا بھی رہے ہیں, پتہ نہیں کتنا کھلایا ہوگا, کھلا بھی رہے ہیں اور لے جا بھی رہے ہیں سفر میں ساتھ, اور سارے اس کے لاڈ نخرے بھی یا کہاروں نے انہیں بے بس کر. بڑے بڑے تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کو ساتھ نہیں لے جانا, ہاں انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کو ساتھ نہیں لے جانا, یا کہاروں نے انہیں بے بس کر دیا. کر دو بے بس ان دجالی فتنوں کو, کر دو بے بس ان جادو کو جنات کو, کر دو بے بس دشمن کے واروں کو, کر دو بے بس نظر بد کو, حاسدین اور شر بے بس کر دو. اور اس وقت ہوگا جب اندر لگے گی, اندر لگے گی. ہے میرے پاس مخلصین ہیں پوری دنیا میں, پورے عالم میں, اخلاص والے, للہیت والے, جانثار. میں اس معاملے میں بڑا سرمایہ دار اور اس کے علاوہ سرمایہ دار نہیں ہوں. شکر ہے میرا جو کماتا ہوں لنگر میں لگ جاتا, اس کا کرم اور عطا ہے. اس معاملے میں سرمایہ دار نہیں ہوں. فرمایا فقیر طمع نہیں کرتا, منع نہیں کرتا, جمع نہیں کرتا. اللہ لنگر میں لگوا رہا, کوئی ایسی جگہ نہیں لگوا رہا, لیکن اس معاملے میں سرمایہ دار ہوں. میرے ساتھ مخلصین کا ایک پورا نظام ہے پورے عالم میں, پوری دنیا میں. اس سے بڑا کوئی سرمایہ ہے آج کے دور میں؟ آپ کو خلوص والے, للہیت والے, سچے درد والے, سچے غم والے مل جائیں آج کے دور میں. میں بہت بڑا اس معاملے میں سرمایہ دار. مجھے جب خلوص والے ملتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا نہیں, کئی لوگ ایسے ملتے میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, میرا مولا اتنا اس کا خلوص, اتنی سچائی, اتنی للہیت, یہ اپنا سب کچھ خرچ کر کے, نہ اپنے لہجے سے, نہ اپنے لفظوں سے, نہ اپنے حرفوں سے, غور سے سنیے گا, اتنا سب کچھ لگا کے, نہ اپنے لہجے سے, نہ اپنے لفظوں سے, نہ اپنے حرفوں سے, نہ اپنے انداز سے. یہ جتا نہیں رہا چھپا رہا ہے, جتا نہیں رہا چھپا رہا. میں تو بعض اوقات ان کے وسیلے سے, آج کی بات ہے, آج یا کل, آج بندے اتنے آتے ہیں بھول جاتے ہیں. ایک اماں بوڑھی آئی, آج آئی یا کل آئی, آپ یقین جانیے میں نے اس کے وسیلے سے ہمیشہ دعا مانگ. شیخ الحدیث نے لکھا ہے, اس جوان کا واقعہ جو مچھلی اٹھا کے لایا میں بیان کرتا رہتا ہوں, اور بیوی نے کہا کہ اللہ کا نیک بندہ جوان ہے, اس کو کہیں رہ جائے, مچھلی پکاتے ہیں یہ مزدور بھی کھا لے. حالانکہ اس نے مچھلی اٹھانے کی مزدوری لے لی تھی. تو اس نے کہا میرا روزہ ہے, میں مچھلی نہیں کھا سکتا. تو کہا آپ کو ہم ٹھہرا لیتے ہیں, آپ یہاں ٹھہر جائیں تو روزہ ہماری مچھلی سے. کہا ٹھیک ہے. وہ ٹھہر گیا, مچھلی سے روزہ افطار کیا. رات کو اس کو قیام گاہ دی, رات کے کسی پیر آخری پیر میں چلا گیا. صبح دیکھا تو نہیں تھا, لیکن انوکھا واقعہ ہوا. ان کی گلی میں, ان کی جگہ میں ایک لولی لنگڑی اپاہج عورت تھی جس کا علاج نہیں ہو سکا تھا. وہ چل رہی تھی.
सही सलामत। तो पूछा क्यों चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, कैसे चल रहा, कैसे चल रहा? सुने गौर से। मैं क्या, मैंने आपके वो जो मेहमान था उस मेहमान के वसीले से दुआ मांगी थी, अल्लाह ने मेरी सेहत दे दी, उस वसीले से दुआ मांगी थी, अल्लाह ने मुझे ठीक कर दी, अल्लाह ने मुझे सेहतमंद कर दी, अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्त कर दी। अल्लाह के दोस्त, आले रसूल, असहाब रसूल, औलिया सालिहीन, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह को उनका वसीला दिया जाए। रब्बे काबा की कसम, मैं कसमें नहीं उठाता, कभी जिंदगी में कसम उठाता हूं, मेरी आप सैकड़ों दर्स पड़े हैं, जिंदगी में कसमें नहीं उठाता, पर आज कसम उठा रहा हूं, रब्बे काबा की कसम, वल्लाह, अल्लाह उनकी सुन लेता है, अल्लाह पूरी कर देता है, और अल्लाह करके दिखाता है। कफा बिल्लाहि वलिय्यन व कफा बिल्लाहि नसीर। या कहारो अपनी जिंदगी में, अगर आप काली दुनिया में मुब्तला हो चुके हैं, काले रोग लग गए हैं, या काली इल्लतें लग गई हैं, कोई जिल्लतें लग गई हैं, कोई किल्लतें लग गई हैं, या काले लोग आपके पीछे हैं, कोई दुश्मन की शक्ल में, कोई इंसान है, हासिदीन है, या जिन्नात हैं, या काले बदरूहे हैं, या देव हैं, कोई ऐसी चीजें आपके पीछे लग गई हैं, तो फिर या कहारों के साथ दोस्ती करें। और आज जिंदगी में पहली दफा मैंने या कहार गुस्ल के दौरान पढ़ने की इजाजत दी है, और साथ एक वजाहत की है कि मैंने बड़े बड़े साहिब इल्म लोगों से पूछा है, इसकी तहकीक की है कि इंसान गुस्ल के दौरान जुबान से नहीं पढ़ सकता, पर दिल से, जुबान से, क्योंकि बैतुल खला की दुआ हर बंदे को नहीं आती। अगर नहीं आती तो याद करें, जरूर याद करें, अगर नहीं आती तो याद करें, जरूर याद करें, जरूर याद करें। और सल पे वाकया जा रहा है, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का वली थे। 1000 साल के बाद 1974 में काबुल में जल्जला आया, उनकी मजार फट गई, तो उस दुर्वेश का कफन मैला नहीं हुआ था। 1000 साल के बाद महमूद गजनवी बादशाह, तो महमूद गजनवी जब आया तो यहाँ जादू का उरूज था, ताकतवर उरूज था, तो उनके साथ सालेहीन अल्लाह वाले थे। तो उनसे पूछा क्या करें, फरमाया अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, हम इनका इल्म सल्ब कर लेते हैं, इनका खुद इल्म छीन लेते हैं, और उनका इल्म सल्ब कर लिया, उनका इल्म सल्ब कर। फिर एक वक्त आया उनमें से एक दुर्वेश फौत हो गए जिन्होंने इल्म सल्ब किया था। महमूद गजनवी के ऊपर जादू हुआ, बीमार हो गए, तो कहा कि आपके हम शक्ल कोई बंदा हो, शाही लिबास पहनाया जाए, बिल्कुल उनके हम शक्ल हो। वो रियाया में से ढूंढा गया, उसको हम शक्ल बनाया गया, शाही घोड़े में बिठा के फिराया गया। जादूगर कहने लगे हमने तो महमूद को बिस्तर पे गिरा दिया था, ये तो फिर रहा है, ये क्या हुआ? वही उनका जादू। और अल्लाह पाक ने फिर और बंदा अता किया, साहिब नजर, साहिब कमाल था, उसने फिर उनका जादू फिर सल्ब किया, उनका सब कुछ इल्म खत्म कर दिया। अब उनके पास लफ्ज थे, तासीर नहीं थी, उसकी ताकत नहीं। ये तारीख में वाकयात आज मुझे याद आ रहे हैं। क्या बात कर रहा था? वसीले से दुआ, हुवा शाफी हुवा शिफा, कौल इमाम मूसा रजा, इस वजीफे में कभी बात